الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما سلككم في سقر قالوا ألم نك من المصلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنی علما. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک مرتبہ ایک بادشاہ کہیں جا رہا تھا کہ اس کی نظر ایک ایسے چھوٹے بچے پر پڑی جو بالکل ننگا فٹہات پر پڑا ٹھنڈک کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی آدمی نہ کوئی ایسا وارث تھا جو اس کی پرورش اور حفاظت اور کفالت کرتا۔ جیسے ہی بادشاہ کی نظر پڑی، اس کے دل میں شفقت اور محبت اور رحمت کا سمندر ٹھاٹے مارنے لگا۔ فوراً اپنے آدمیوں کو حکم دیا، اس کو میرے محل میں اٹھا کر لے جاؤ، اس کی کفالت اور پرورش کا انتظام میں خود کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی پرورش اور تربیت کے لیے اپنی خاص خادماؤں کو مقرر کر دیا۔ اس کے رہنے کے لیے ایک خاص قسم کا خوبصورت محل تعمیر کروایا، جھولنے کے لیے بہترین جھولے، صاف ستھرے میدان، گھومنے اور سیر و تفریح کے لیے ہرے بھرے پارک اور باغیچے عطا کیے، کھانے پینے کے لیے قسم قسم کے غذائیں اور پھل فروٹ، پہننے کے لیے بہترین سے بہترین قسم کے لباس اور جوڑے اس کے لیے ہر وقت تیار۔ اس کی حفاظت اور خدمت کے لیے ہر وقت پولیس کا ایک دستہ اور خادموں کی ایک ٹولی رہتی تھی۔ غرض اس کے لیے وہ تمام آرام و راحت، آرائش اور آسائش اور ہر چیزیں مہیا کر دی جو ایک اکلوتے شہزادے کے لیے کی جاتی ہے۔ جب بچہ جوان ہوا تو بادشاہ نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ ملک کے بڑے بڑے رئیسوں، نوابوں، گورنروں اور حاکموں کی دعوت کا اہتمام کیا، اور اسی مجلس میں لوگوں کے سامنے اپنی خلافت اور حکومت کے باغ ڈور اس بچے کے حوالے کر دی۔ مگر افسوس کہ حکومت اور اقتدار میں آنے کے بعد وہ ملک کو خوشحالی کرنے کے بجائے، کل سلطنت میں امن و امان قائم کرنے کے بجائے، وہ حکومت کو اور ترقی دینے کے بجائے ملک کے کچھ غداروں، بادشاہ کے دشمنوں کے ساتھ مل کر ظلم و ستم کی آگ بھڑکانے، ملک میں فتنہ اور فساد پھیلانے اور بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنے اور اس کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کرنے لگا۔ جب بادشاہ کو اس کی خبر ملی تو بادشاہ بھی چونکہ بہت ہی ہوشیار اور عقل مند تھا، اس نے حقیقت میں تو نام کی حکومت اس کے سپرد کر رکھی تھی اور کام کی حکومت اپنے سپرد، تاکہ وہ جان لے کہ کیا واقعی وہ حکومت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں، کیا واقعی وہ بادشاہ فرما برداروں میں ہے یا نافرمانوں میں۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے فوجی کمانڈروں کا ایک دستہ بھیج کر اس کو گرفتار کروا لیا اور ہمیشہ کے لیے اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، بالکل اسی طرح سے ہر انسان ایک وقت تھا کچھ نہیں تھا، مٹی کے ذرات تھا جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جس کو پھونک دیا جائے تو اڑ جائے، جس کو جھاڑ دیا جائے تو گر جائے، لیکن اللہ رب العزت نے ان مٹی کے ذرات سے کھانے کی چیزیں اور غذائیں بنائی، اور پھر ان غذاؤں سے ایک ناپاک گندا قطرہ بنایا، ایسا ناپاک قطرہ جس سے انسان کو گھن آتی ہے، اور ایسا ناپاک قطرہ جو کپڑے میں لگ جائے تو بغیر دھوئے پاک نہیں ہوتا، ایسا ناپاک قطرہ جو جسم سے صرف نکل جاتا ہے تو انسان بغیر نہائے پاک نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ایسے قطرے کو انسان کی شکل میں بنا کر سننے، دیکھنے، بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت اور طاقت دے کر اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ اگر اللہ رب العزت ہمیں یہ دو آنکھیں نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے، نہ کوئی کام ہم کر پاتے اور نہ ہی کوئی چیز ہم دیکھ پاتے، اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھ پاتے، اور اپنے بیوی بچوں کو، یہاں تک کہ اپنے آپ کو ہم نہ دیکھ پاتے کہ ہم کس طرح سے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت ہماری عقل و دماغ کو صحیح سالم نہ بناتے تو ہم چلتی پھرتی لاش کی طرح ہوتے، ہماری کوئی حیثیت نہ ہوتی۔ اگر اللہ رب العزت ہماری زبان میں بولنے کی صلاحیت نہ رکھتے تو ہم گونگے ہوتے، ہم اپنے دل میں پیدا ہونے والی تمناؤں اور آرزوؤں کا اظہار نہ کر پاتے۔ اگر اللہ رب العزت ہمارے ہاتھ پیر صحیح سالم نہ بناتے تو ہم لنگڑے اور لولے لنگڑے دوسروں کا محتاج بن کر زندگی گزارتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر اللہ رب العزت ہمارے چلنے کے لیے زمین نہ بناتے تو ہم کس پر چلتے؟ اگر اللہ رب العزت زمین نہ بناتے تو ہم غلہ کہاں اگاتے، پھر ہم بھوکے مرتے۔ اگر اللہ رب العزت زمین سے پانی کے چشمے نہ جاری کرتے تو ہم پیاسے مرتے۔ کس چیز کو پی کر ہم پیاس بجھاتے؟ کس چیز سے نہا کر اپنے آپ کو صاف ستھرے رکھتے؟ اگر اللہ رب العزت ہوا نہ بناتے تو ہم کس چیز کی سانس لے کر زندہ رہتے؟ آج بھی اگر اللہ رب العزت ہوا سے یہ کہہ دے کہ اے ہوا، جب تک میں حکم نہ دوں کسی کی ناک میں مت جانا، 5 منٹ بھی نہیں گزریں گے، نہ جانے کتنی لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ کہ اللہ رب العزت ہر سانس میں ایک انسان پر 2 مہربانیاں کرتے ہیں کہ ایک باہر سے اندر لے جاتے ہیں اور دوسرے اندر سے باہر لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اگر باہر والی ہوا کو باہر ہی روک دے تب بھی انسان مر جائے گا، اور اگر باہر والی اندر رہ جائے مگر اندر والی باہر نہ آئے تب بھی انسان مر جائے گا۔ معلوم ہوا کہ انسان میں اللہ رب العزت ہمارے ساتھ 2 احسانات کرتے ہیں کہ ایک اندر سے باہر اور ایک باہر سے اندر کو لے جاتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں، چاہیے یہ تھا کہ ہر وقت ہماری زبان اس کے شکر میں اور ہمارا دل اس کے ذکر میں مشغول رہتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان احسانات کے بدلے میں ہر وقت ہمارا سر اس پروردگار کے سامنے سجدہ ریز رہتا، مگر قربان جاؤ اس پروردگار نے کہ اس نے یہ شرط نہ لگا کر کہ جو شخص ہماری عبادت کرے گا، جو شخص نماز پڑھے گا، اس کی میری نعمتیں ملے گی، اس کو حواس میں سانس میں لینے کا حق ملے گا، اس کو اس سرزمین پر جینے کا حق ملے گا، بلکہ یہ فرمایا اے میرے بندو 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے اپنے کاموں میں لگاؤ، صرف 1 گھنٹہ میری عبادت اور بندگی میں لگا دو،
تو کل قیامت کے دن نہ میں تم سے اپنی نعمتوں کا حساب لوں گا اور نہ ہی تمہیں کسی قسم کے عذاب میں مبتلا کروں گا۔ لہذا جو شخص اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، تو گویا وہ اپنے جسم کی ان 5 نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے جو اللہ رب العزت نے اس کو دی ہے۔ دیکھنے کے اعتبار سے، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت اور سمجھنے کی اور سوچنے کی طاقت دی۔ جو شخص 5 وقت کی پابندی کرتا ہے تو گویا وہ اپنے بدن کے 5 حالتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ کھڑے ہونے کی حالت، بیٹھنے کی حالت، لیٹنے کی حالت، سونے کی حالت، جاگنے کی حالت کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ جو شخص 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے وہ اپنی ضرورت زندگی کی 5 نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ کھانے پینے، کپڑے اور لباس، گھر اور مکان، بیوی بچے، موٹر گاڑی اور سواری جیسی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ لہذا ایسا شخص جو اپنے مالک کو مالک مان کر، اپنے رب کو رب مان کر اس کے دل سے تعظیم کرتے ہوئے 5 نمازوں کے وقت اس کے سامنے اپنا سر اور ماتھا ٹیک دیتا ہے تو اللہ رب العزت کو بھی ایسے شخص سے پیار آ جاتا ہے۔ اس کی رحمت اس بندے کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور اس کے ساتھ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جب وہ دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ پھر جب وہ نہایت اور سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ جنت کے ایک دریا میں غوطہ لگاؤ۔ جب وہ فرشتہ دریا سے غوطہ لگا کر نکلتا ہے اس کے پروں سے جتنے قطرے پانی کے ٹپکتے ہیں اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اور ایک فرشتہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ زمین سے آسمان تک، تو آسمان اندازہ لگائیے کہ نماز پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں کتنی لکھی جاتی ہوگی، کتنی نیکی لکھی جاتی ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا ہی میں 5 قسم کی نعمتوں سے نوازتے ہیں کہ اس کو آسان اور بابرکت روزی عطا فرماتے ہیں، اس کی عزت اور محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، اس کو سکون اور اطمینان والی زندگی عطا کرتے ہیں، اس کے چہرے کو پر نور اور باوقار بنا دیتے ہیں، پریشانی اور مصیبت کے وقت اس کی ایسی جگہ سے مدد کرتے ہیں جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو اس کا 5 طرح سے اکرام فرماتے ہیں، اس کو موت کی سختی سے بچا لیتے ہیں، اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، اس کو بلا حساب اور کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کی جائے۔ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور باغی ہے، اور ہر مالک، ہر آقا اور بادشاہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے باغیوں کے ساتھ جس طرح سے چاہے معاملہ کرے، جس طرح کی چاہے سزا مقرر کرے۔ جس طرح اس بادشاہ کو کوئی حق تھا کہ اپنے باغیوں کو گرفتار کروا کر ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دے، اسی طرح اللہ رب العزت کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نافرمانوں اور باغیوں کو جہنم کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دے۔ یہی وجہ ہے
جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں یہ سزا دیتے ہیں کہ پریشانی اور مصیبت کے وقت اس کی مدد نہیں کرتے، اس کی دعائیں قبول نہیں کرتے، اور اس کی عمر اور مال سے برکت اٹھا لیتے ہیں، اور مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اس کی سخت بھوک اور پیاس سے ہونے کی حالت میں موت آتی ہے۔ کہ دنیا میں رہنے والے انسانوں کان کھول کر سن لو، کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزانہ قبر 70 مرتبہ یہ آواز لگاتی ہے کہ میں اندھیری اور تاریکیوں کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں، کان کھول کر سن لو۔ اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو ایسے شخص سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہوتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ حضرت میں گڑھے میں تیل لے کر جا رہی تھی کہ اچانک ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ گھڑا گر گیا، جس کی وجہ سے تیل گر گیا اور زمین نے اس تیل کو چوس لیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک پرچہ لیتے ہیں اور اس پرچے پر کچھ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اور اس پرچے کو لے جا کر اس جگہ پر رکھ دینا جہاں پر تمہارا تیل گر گیا ہے۔ وہ بڑھیا ایسا ہی کرتی ہے، چنانچہ فوراً زمین پورا تیل اگل دیتی ہے۔ تمام لوگ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اس پرچے کو کھول کر دیکھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے زمین، اس بڑھیا کا تیل فوراً واپس کر دے، ورنہ میں تجھ میں ایسے شخص کو دفن کروں گا جو تارک صلاۃ ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اس عبرتناک واقعے سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ زمین نماز چھوڑنے والے کو پسند نہیں کرتی ہے۔ اگر ہم نمازیں چھوڑیں گے تو مرنے کے بعد زمین ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گی؟ لہذا جب قبر کے اندر کوئی بے نمازی رکھا جاتا ہے تو کہتی ہے کہ جتنے لوگ زمین پر چلتے تھے مجھے سب سے زیادہ تجھ ہی سے دشمنی تھی۔ پھر قبر اس کو اس طرح سے دباتی ہے کہ ایک پسلیاں دوسرے پسلیوں میں گھس جاتی ہے اور اس کے اوپر ایک خطرناک قسم کا گنجا سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے جو ایک مرتبہ اس بے نمازی کو ڈستا ہے۔ اس کے زہر سے مردے کے جسم سے گوشت جھڑ جاتے ہیں اور ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہے، اور اس کی قبر میں ایک ایسا بے رحم فرشتہ ڈراؤنی شکل والا داخل ہوتا ہے جس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے اور ناک سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے، جس کے بکھرے بال، لمبے لمبے دانت اور ناخن ہوتے ہیں۔ جب ڈراؤنی شکل والا فرشتہ اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو مردہ چیخنے چلانے لگتا ہے، مگر وہاں کوئی اس کو بچانے والا اور فریاد سننے والا نہیں ہوتا۔ پھر وہ فرشتہ اس کو ایک گرز مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے، پھر اس کو نکالتا ہے، پھر وہ مارتا ہے، پھر وہ زمین میں دھنس جاتا ہے، پھر نکالتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو نے فجر کی نماز قضا کی تھی، لہذا مجھے حکم ہے کہ میں تجھے ظہر تک مارتا رہوں۔ پھر اگر وہ ظہر کی نماز چھوڑنے والا تھا تو عصر تک اس کو مارتا ہے، اسی طرح وہ قیامت تک اس کو مارتا رہے گا۔ اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے ساتھ یہ معاملہ فرمائیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت تمام انسانوں سے فرمائیں گے،
سجدے میں گر جاؤ۔ جو لوگ دنیا میں نمازیں پڑھا کرتے تھے تو فوراً سجدے میں گر جائیں گے، اور جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے تو مؤذن کی آواز سن کر مسجد کی طرف نہیں آتے تھے، سمجھانے اور دعوت دینے کے باوجود نماز کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے تھے۔ وہ سجدے میں جانا چاہیں گے مگر اپنی تمام کوششوں کے باوجود سجدہ نہیں کر سکیں گے، کہ ان کی کمر تختے کی طرح سخت ہو جائے گی، ان کی نگاہیں مارے رحم اور شرم کے زمین پر گڑی کی گڑی رہ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت پوچھیں گے تم دنیا میں نمازیں کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ تو کوئی کہے گا اے اللہ رب العزت، تو نے مجھے سلطنت اور حکومت دی تھی، اور اسی کا کام اتنا زیادہ تھا کہ سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی، پھر نماز کس وقت پڑھتا؟ حکم ہوگا بلاؤ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو، کہ جب یہ دونوں دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ دیکھو آخر یہ بھی بادشاہ تھے اور تجھ سے زیادہ ان کی سلطنت وسیع تھی، لیکن باوجود اتنی بڑی سلطنت کے انہوں نے کبھی نماز نہ چھوڑی۔ تو اس قول میں جھوٹا ہے کہ تو جھوٹا ہے کہ سلطنت کے کاموں سے فرصت نہ ہوتی تھی، اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ سلطنت اگر نماز سے روکتی تو ان دونوں کو بھی روکتی، بلکہ یہ تیری غفلت اور کاہلی اور سستی تھی جس کی وجہ سے تو نے نماز ادا نہیں کی۔ اے فرشتوں، اس کو لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ ایک شخص اپنی بیماری کا عذر کرے گا، الہی میں بیمار تھا، تکلیف کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ ارشاد ہوگا ایوب علیہ السلام کو بلاؤ، تو جب حضرت ایوب علیہ السلام حاضر ہوں گے ارشاد ہوگا اے بیمار، تو زیادہ بیمار تھا کہ ہمارا ایوب برسوں اس کے بدن میں کیڑے پڑے رہے، مگر ایک سانس بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا۔ اگر بیماری یاد الہی سے روکتی تو ہمارے ایوب کو بھی روکتی۔ تو جھوٹا ہے، تو بیماری کا بہانہ کرتا ہے، یہ نماز نہ پڑھنا تیری غفلت اور کاہلی کا نتیجہ ہے۔ اے فرشتوں، اس کو بھی لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ ایک بے نمازی حاضر ہوگا کہ اس سے دریافت کیا جائے گا کہ تم نے نماز کیوں چھوڑی تھی؟ عرض کرے گا الہی میرے بال بچے بہت تھے، میں ان کی خدمت اور ان کے لیے کمانے میں دن بھر جو ہے پھرتا تھا، پھر نماز کے لیے مجھے فرصت کہاں سے ملتی؟ رب العالمین کا ارشاد ہوگا ہمارے بندے یعقوب علیہ السلام کو پیش کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ تیری اولاد، یعقوب علیہ السلام کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیش کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ رب العزت ان کو دیکھ کر بے نمازی سے ارشاد فرمائیں گے دیکھ تیری اولاد زیادہ تھی یا ہمارے یعقوب کی اولاد کے غم میں تو زیادہ مبتلا رہا، یا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی فراق میں برسوں روتے رہے کہ ان کی آنکھیں جاتی رہی، کمر جھک گئی، بوڑھے ہو گئے مگر نماز سے ایک گھڑی بھی غافل نہیں ہوئے۔ فرشتوں اس کو بھی لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ ایک بے نمازی عورت اور عدالت عالیہ میں حاضر ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا تو نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ وہ عورت جواب میں عرض کرے گی الہی
مجھے اپنے خاوند کے کام دھندے سے فرصت نہ ہوتی تھی اور اس کے خوف کی وجہ سے یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ حکم ہوگا فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ کو حاضر کرو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا حاضر ہوگی تو اس بے نماز عورت سے ارشاد ہوگا کہ تیرا خاوند زیادہ ظالم تھا یا آسیہ کا خاوند فرعون زیادہ ظالم تھا؟ پھر ارشاد ہوگا دیکھو آسیہ ایسے ظالم دجار کی عورت تھی، وہ کیسی عبادت گزار تھی۔ اگر کسی خاوند کا ظلم کسی کو نماز سے روکتا تو آسیہ کو ضرور روکتا۔ اے بے نمازی عورت، خاوند کا عذر غلط ہے، تو خود غافل تھی اور خود غفلت کی وجہ سے تو نے نماز نہیں پڑھی۔ فرشتوں لے جاؤ، اس کو بھی جہنم میں پھینک دو۔ پھر وہ بے نمازی لوگ جب ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھ کر اللہ رب العزت سے فریاد کرتے ہوئے کہیں گے اے پروردگار، اے اللہ، میری بیوی کو میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ اے اللہ، اگر تجھے یہ بھی قبول نہیں ہے تو میرے بھائیوں اور گھر والوں کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ اے اللہ، اگر تجھے یہ بھی قبول نہیں ہے تو دنیا کے سارے انسانوں کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ اے اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کہ آج تو انصاف کا دن ہے، آج کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آج تیرا عمل تیری گردن پر، اس کا عمل اس کی گردن پر ہوگا۔ چنانچہ پھر ایسے لوگوں کو اٹھا کر جہنم کی ایک ایسی وادی میں پھینک دیا جائے گا جس کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، فویل للمصلین، نماز نہ پڑھنے والوں کو جہنم کی ایک ایسی وادی میں پھینک دیا جائے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ پھر جہنم کے عذاب سے پریشان ہو کر جب موت چلائے گا تو ان کے وہ رشتہ دار جو جنت میں ہوں گے اپنی جہنمی رشتہ داروں سے پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا؟ وہ روتے ہوئے کہیں گے لم نک من المصلین، کہ دنیا میں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی بزرگ دوستو کہ جب جہنم میں موت چلائیں گے، جب جہنم میں موت کی تمنا کریں گے، مگر میرے دوستو قیامت کے دن تو موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، جہنم میں تو موت کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، آج ہم دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے عاجز آ کر کہہ دیتے ہیں مر جائیں، لیکن وہاں تو موت کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے بھائیو بزرگ دوستو، نماز پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے۔ کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز سے نہ کہو کہ مجھے کام ہے، اور سارے کام چھوڑ کر مسجد جاؤ اس سے پہلے کہ سارے کام چھوڑ کر قبر میں جانا پڑے۔ اس لیے بھائیو بزرگ دوستو، اللہ رب العزت انہیں